باپ نے نام تو علی بلال رکھا تھا، لیکن سماج نے اسے ذلِ شاہ کے نام سے پکارا۔ یہ کہانی ہے اس ذلِ شاہ کی کہ جس نے کپتان کے بلانے پر زمان پاک کے باہر ہی سکونت اختیار کر لی تھی اور 8 مارچ کی ریلی میں پولیس کے ساتھ تصادم میں ابدی نیند سونا پڑا۔ اس بھولی روح کو جواب دے کون ہوگا؟ ریاست سے پوچھیں تو کہے گی کہ اس واقعے میں ان کا کیا قصور تھا جو پولیس کی وردی میں تھے اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ سیاست سے پوچھیں کہ کس کے ہاتھ پر ذلِ شاہ کا لہو تلاش کریں تو جواب آئے گا کہ ریاست اس کا وجود کھا گئی۔ کیا ان جوابات سے ذلِ شاہ کی ماں مطمئن ہو جائے گی؟ ماں کی بے چینی کو کون ختم کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابھی پرسوں شب دفتر سے واپسی پر مجھے ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر لوٹا۔ میں نے گھر نہ بتایا کہ پریشانی ہوگی۔ رات گئے میری ماں کا مجھے فون آیا ہے اور پوچھا کہ کیا ہوا، کدھر ہو؟ میں نے جواب دیا کہ گھر ہوں، تو پھر پوچھنے لگیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ میں حیران تھا کہ میں نے تو بتایا نہیں، تو ان تک خبر کیسے پہنچی؟ میں نے استفسار کیا کہ کیوں پوچھ رہی ہیں، تو جواب آیا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا کہ ڈاکو گھر کے کمرے میں بیٹھا ہے، میری آنکھ کھلی اور تمہارا خیال ذہن میں آیا تو فوراً تمہیں فون کر دیا۔ میری حیرانی میں اضافہ ہو چکا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے واقعہ بتایا بھی نہیں اور ان کو اس کا ادراک ہے۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میرے والد کو اگلی صبح میری والدہ نے بتایا تو میرے والد نے کہا کہ مجھے رات بھر عجیب سی تلخی محسوس ہوتی رہی اور میں اسی سوچ میں رہا کہ کیسے والدین اولاد کی پریشانی کو ان کے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی بھانپ جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جب ذلِ شاہ کو پہلی لاٹھی سر پر پڑی ہوگی تو اس کی ماں کے دل میں کیسی ٹیس اٹھی ہوگی۔ جب اس کے سر پر کسی نے ٹھوکر ماری ہوگی تو باپ کس کرب میں مبتلا ہوا ہوگا۔ جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا ہوگا تو بھائی کے بازو میں کس قسم کی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کرب و اذیت کا اندازہ کسی کو نہ ہوگا۔ یہ کسی ایک ذلِ شاہ کی داستان نہیں ہے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں ایسے ہزاروں ذلِ شاہ تھے جو یوں ہی نظام سیاست کی بھیڑ چڑھتے رہے۔